نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اور ان فتنوں کو بے نقاب کرنے کی تھوڑی سی دیر کے لیے توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی سی دیر اس گھڑی اس سوچ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی نشست جو ہے وہ پردے کے اوپر ہے، آج کی اور کل کی، اور پھر انشاءاللہ ہفتے والے دن زندگی رہی۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، میری روحانی بہن حیا کر، یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر، خود کو بنا سجا کر سڑکوں پر مت چلا کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر۔ عورت تو وہ ہے جو کہ ہر غیر کی نظر سے خود کو بچائے رکھے جامے میں اپنے آ کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر۔ اسلام کا کہنا ہے ایمان میں ہے خلیل کا، اسلام کا کہنا ہے ایمان میں خلیل کا، باعث ہے تیرا جلوہ مردوں پر یہ عطا کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر۔ اسلام نے کہا ہے کہ عقل سے ہے حیا، اسلام نے کہا ہے کہ عقل سے ہے حیا، بے عقل ہے کہ کیا ہے یہ سوچ کر بتا کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر۔ عظمت وقار عفت پردے کی ہے بدولت، عظمت وقار عفت پردے کی ہے بدولت، پردہ ہے تیری عزت، عزت کو رکھا بچا کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر۔ تیری یہ کیج سج دلائی، تیری یہ بے حیائی، شوہر سے بے وفائی، شوہر سے وفا کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر۔ ہے یہ گناہ اکبر دنیا بد سے بدتر، دوزخ تیرا مقدر، دوزخ سے تو ڈرا کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر، کچھ تو حیا کر۔ اور اسی طرح پھر شاعر نے کیا کہا، پردے میں رہ کر جتنی، پردے میں رہ کر جتنی تو چاہے کر ترقی، پردے میں رہ کر جتنی تو چاہے کر ترقی، حائل نہیں ہے کوئی بھائی کو تو سنا کر، میری روحانی بہن کچھ تو حیا کر، کچھ تو حیا کر۔ شاعر نے اس اشعار میں پورے پردے کا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، اس معاشرے میں دلیل، لاجک اور فلسفے کے انداز میں لوگوں کو بات سمجھانی پڑتی ہے، اور کسی کو جا کر کہو کہ جی پردہ کر لو تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جی نظروں کا پردہ کرو، تم جو نظریں کھول کے گھومتے ہو۔ مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ایک عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو وہ گویا خود تو جہنم کا ایندھن بن رہی ہوتی ہے، مگر وہ 10 لوگوں کو اور تیار کر رہی ہوتی ہے، جو اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کی جسمانت کو دیکھ کر اس پر کمنٹ کرتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ بڑی دلیری سے کہتے ہیں کہ قبر میں دیکھا جائے گا، قبر میں دیکھا جائے گا۔ شاید انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ قبر ایک ہیبت کا مقام ہے، کیا دیکھا جائے گا۔ آج جب مجھے دوپہر کو کال آئی میرے دوست کی، کہا یا جنید وہ میرے بھانجی ہوئی ہے مری ہوئی، اس کو دفنانا ہے، قبر کا لیے بندوبست کرو، میں نے کال کروا کے آگے دوستوں نے، ہم نے قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے، گورکن قبر کھود رہا تھا، میں جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، میں نے اسٹیٹس بھی لگایا قبرستان کا، اور ادھر بیٹھ کر دن کے اندر بھی ایک خوف ستاری تھا، اور اتنی گرمی، اتنی گرمائش تھی کہ 15 منٹ ہم کو ہوئے، ٹھنڈی یخ پانی کی بوتل لے کے ہم نے خریدی، اور 15 منٹ بعد وہ ایسی ہو گئی کہ گلے سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ تو سوچا کہ یار آج تو یہ بچی ہے، یہ تو جنتی ہے، دنیا میں سانس بھی نہیں لیا ہے، مگر جب ہم ادھر آئیں گے تو یہ کیسی ہیبت ہوگی، کیسی تکلیف ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہ جلد سے جلد کہیں گے جی جلدی دفناؤ، جلدی دفناؤ، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، جو بھی ہے۔
پھر کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں دیکھا جائے گا. ہر ایک چیز کو پیش کرنے کے دو نظریے ہوتے ہیں. ایک ہی نظریے سے اس چیز کو غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہے اور ایک ہی نظریے سے اس چیز کو صحیح بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا معلوماتی، تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ وکالت کیا ہے، تو وکیل نے کہا کہ فرض کرو دو آدمی ہیں، ایک نہایا ہوا ہے صاف ستھرا ہے اور ایک گندا ہے، تو بتاؤ اب کون نہائے گا؟ تو کسی نے کہا گندا نہائے گا کیونکہ وہ گندا ہے. تو وکیل نے کہا نہیں، گندا تو پہلے ہی گندا ہے، وہ نہاتا ہی نہیں ہے اس لیے تو گندا ہے. صاف ستھرا نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی عادت ہے. پھر وکیل نے کہا اچھا بتاؤ اب ان دونوں میں کون نہائے گا؟ تو سب نے کہا کہ جی وہ صاف ستھرا نہائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے، گندا تو یہی گندا. بولا نہیں، صاف ستھرا تو نہا کے آیا ہے، صاف ہے، اب گندا نہائے گا. وکیل نے کہا اچھا اب بتاؤ ان دونوں میں کون نہائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی صاف ستھرا نہائے گا، گندا نہائے گا کیونکہ اسے عادت نہیں ہے نہانے کی اور اب نہائے گا. کہا نہیں، اب دونوں نہائیں گے، ایک اپنی گندگی کو دور کرنے کے لیے اور ایک صاف اپنی عادت سے مجبور ہے نہانے کو. کہا جی اب بتاؤ ان دونوں میں کون نہائے گا؟ ان دونوں میں کون نہائے گا؟ کہا جی دونوں نہائیں گے. کہا نہیں، جواب غلط ہے، دونوں ہی نہیں نہائیں گے. کہا کیوں؟ کہا صاف ستھرا نہا کر آیا ہے اور گندے کو عادت نہیں ہے نہانے کی. تو شاگردوں نے کہا سر ٹیچر، ہر بار آپ کا ایک ہی سوال کے جواب میں جواب آپ کا ہر بار درست ہوتا ہے مگر نظریہ بدل جاتا ہے، تو پھر ایسے ہم حق کی طرف کیسے پہنچیں گے؟ تو آگے جو ایک بڑی نصیحت ہے، میں اس کو حالات حاضرہ کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی تو لوگ ہمیں صحیح چیزیں لا کر دکھائیں گے، دیکھیں جی یہ مریم کی اور یہ رمیسہ کی اور یہ لیلا کے یہ ثبوت ہیں اور یہ انہوں نے غلط کام کیا، یہ گناہ کیا، یہ اس کی غیبت کی ہے، یہ چغلخوری کی ہے، یہ بہتان باندھا ہے، یہ اس کی عزت تار تار کی ہے، یہ اس پر الزام تراشی کی ہے، یہ اس کے پردے پر کمنٹ کیے ہیں، یہ اس کے نہ پردے پر کمنٹ کیے ہیں، یہ اس کے جسم پر کمنٹ کیے ہیں، یہ اس کی گھریلو زندگی پہ کمنٹ کیے ہیں. وہ لا کر ہمیں دکھائیں گے اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا جی چلو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، جی ہم بھی دو چار کمنٹ کر دیں گے، ہاں جی غلط کیا انہوں نے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں ڈمکا اور شمکا اور یہ اور وہ آگے پیچھے. اور ہو سکتا ہے جس کے بارے میں یہ دکھایا گیا ہے وہ توبہ کر چکا ہو. تو اس دور کے اندر حق اور سچ کو پہچاننا اور پھر اس کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ اسے دین کی طرف لگا دے، یہ تو تیرا محبوب بندہ محبوب بندی ہے. اگر محبوب بندہ اور محبوب بندی نہ ہوتی تو پھر یہ انسان نہ ہوتی، کوئی جانور ہوتی، کوئی گدھا ہوتی، کوئی کتا بلی ہوتی، کوئی جو اور پرندہ ہوتی، کوئی چرند پرند ہوتی، کوئی مچھلی ہوتی. اب تو نے انسان بنایا تو یہ اشرف المخلوق ہے، تو گویا تجھے یہ پسند ہے چاہے یہ گناہگار ہے یا نہیں ہے. اور تجھے اتنا پسند ہے کہ تو نے لاڈلے نبی کی امت میں امتی بنا کے ڈال دیا، اور پھر تجھے اتنا پسند ہے کہ مسلمان گھرانے میں رکھ دیا، اور پھر تجھے اتنا پسند ہے کہ اسے تھوڑی بہت علم بھی دے دیا ہے دنیاوی طور پر اور دینی طور پر. تو اللہ میں تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ اس بھائی یا اس بہن کے بارے میں جو مجھ تک باتیں پہنچی ہیں تو اس کے حق میں بہتر فرما اور اسے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو اللہ کو بھی بڑا مزہ ہے کہ دیکھو جی میرا بندہ نہ کہ اس کے عیبوں کو اچھال رہا ہے، چاہے وہ سچے ہوں چاہے وہ جھوٹے ہوں، بلکہ اس کے حق میں یہ دعا کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ اللہ اسے سدھار دے. اے اللہ میں نہیں جانتی یہ سچ ہے یا جھوٹ، مجھے نہیں کوئی سروکار نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ آپ جانے اور اس کی قبر کا معاملہ جانے. میں تو آپ سے یہ دعا کرتی ہوں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر کہ اللہ اسے بخش دے، اس کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اسے دین والا بنا دے، اسے دین پر مضبوط رکھیں، پردہ سیکھنے کو سکھائیں، اوروں تک یہ پیغام کو پہنچائے، دینداری سکھائے اور اخلاق سکھائے، امانتداری سکھائے، دیانتداری سکھائے اور اکرام مسلم سکھائے، صحیح نیت سکھائے، دعوت تبلیغ سکھائے، علم و ذکر سکھائے. تو یہ سب چیزیں سکھائیں تو اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو جی یہ ہو رہا ہے. پردہ کرنے کے میڈیکل فوائد میں کیا آتا ہے کہ اسلام کا ہر حکم سراپا حکمت پر مبنی ہے، سراپا حکمت پر مبنی، اور اسی مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. جب اسلام کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو یہ اختیار کس اکیڈمی نے، کس انسٹیٹیوٹ نے، کس کالج نے، کس یونیورسٹی نے، کس انسان کے ٹیوشن سینٹر نے دیا کہ ہم ان کے گناہوں کو اچھالیں.
یا ہم ان پر یہ کمنٹ پاس کریں کہ دیکھو جی یہ تو دیندار ہونا ہی نہیں ہے کبھی اس نے تو. مولانا عبداللہ حالہ والے فرماتے ہیں اللہ کو فرعون سے محبت تھی تو ہم سارے حیران ہوئے, حضرت کیا بول رہے ہیں, فرعون کافر سے محبت. کہا محبت تھی تبھی تو ایک نہیں 2 نبی اس کی طرف بھیجے, اور کہا لا مجھے اللہ کو موسیٰ امید نظر آتی ہے کہ ایمان لے آئے, میں جانتا ہوں ایمان نہیں لائے گا, یہ ایسے ہی مرے گا, مگر مجھے امید نظر آتی ہے کہ ایمان لے آئے. تو کچھ دن پہلے میں ایک بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا, میں ٹک ٹاک بھی چلاتا ہوں, اسنیک ویڈیو بھی چلاتا ہوں, اسنیپ چیٹ بھی چلاتا ہوں, تو انسٹاگرام پہ بھی آ گیا ہوں. تو میرا کام ہوتا ہے اپنی دین کی دعوت کو ہر جگہ پھیلانا, پہنچانا. تو میں اچھی چیزوں کو بھی لیتا ہوں, سمجھتا ہوں. پھر کچھ ٹک ٹاکروں کے ایسے ویڈیو بیانات ہوتے ہیں جن کے اوپر مجھے کمنٹ کرنا پڑتا ہے, ضروری کرنا پڑتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں تو پھر مزہ محفل کا جاتا ہے, خاموش رہتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے, تو پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے, اچھی طرح اور طبیعت سے دینا پڑتا ہے. تو پھر میں اس لحاظ سے یوز کرتا ہوں. تو میں اس پہ ایک بڑی پیاری بات دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی اچھی لگی, اور میں نے اس میں کچھ حاشیے لگائے, اس میں کچھ ایکسٹرا الفاظ لگا دیے کہ یہی عورت ہے جنت میں سردار ہے, اور یہی عورت ہے دنیا میں آئی ہے, آدم کے ساتھ رہی ہے, اولاد پیدا ہوئی ہے, یہی عورت ہے حابیل اور قابیل میں جنگ ہوئی ہے, یہی عورت ہے کافر کے گھر میں ہے مگر دین پر پختہ ہے آسیہ کی صورت میں, یہی عورت ہے کہ جو نبی کی بیوی ہے اور الزام لگا ہے اور رو کر اللہ سے مانگا ہے, یہی عورت ہے کہ صحابی کی بیوی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے, اور جو غنیمت کے مال میں سے جو معاوضہ ان کا آتا تھا ابو بکر صدیق کا, وہ تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھا, تھوڑا سا, بعد میں میٹھا لائے. کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا پیٹ کاٹ کے بچایا. جا کر کہا کہ میرے کو جو وظیفہ دیتے ہو اس میں سے اتنے پیسے کم کر دو, وہ ایکسٹرا ہے. اور یہی عورت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو تول رہے ہیں, مشک, مال غنیمت والا جو مشک آتا ہے. بیوی کہتی ہے میں تول دوں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا مشک کی اصل چیز اس کی خوشبو ہے, تیرے ہاتھوں میں وہ لگ جائے گی تو تجھے لے گی تو وہ بھی مجھے گوارا نہیں. اور یہی عورت ہے جس نے جنگیں کروائی ہیں, اور یہی عورت ہے جس نے فتنے برپا کیے ہیں, اور یہی عورت ہے کہ جس نے غربت میں زندگی گزاری ہے, یہی عورت ہے جس نے اولیاء کے مقام حاصل کیے ہیں, یہی عورت ہے جو وقت کی ولی بنی ہے, یہی عورت ہے جو وقت کی خبیث بنی ہے, یہی عورت ہے کہ جس نے گھر اجاڑے ہیں, یہی عورت ہے جس نے گھر آباد کیے ہیں, یہی عورت ہے کہ جس نے پیاسا رہ کر شہیدوں ہونے والے شہیدوں کو جو زخموں کی طاق نہ لا سکے اور شہید ہو گئے جنگوں میں, ان کو پانی کے جام پلائے ہیں. یہی عورت ہے کہ جس نے اس تپتی ہوئی دھوپ کے صحراؤں میں کلمے کو بلند کیا ہے. یہی عورت ہے جو رات کو کلبوں میں رقص کرتی ہے. یہی عورت ہے جو طوائفوں کے اڈوں کو آباد کرتی ہے. یہی عورت ہے جو رات کو اٹھ کے تہجد میں روتی ہے. یہی عورت ہے جو بچے کی پرورش کے لیے حلال کھاتی ہے, حلال پیتی ہے, حلال پرورش کرتی ہے. یہی عورت ہے جو شوہر کو حرام کمانے پر آمادہ کرتی ہے. یہی عورت ہے جو شوہر کو کہتی ہے کہیں سے بھی لا, حرام لا یا جیسا بھی لا, مجھے لا کر دے. یہی عورت ہے جو شوہر سے اتنے مطالبات کر کے اسے حرام پر آمادہ کر لیتی ہے. یہی عورت ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے جسم فروشی کے دھندے کو پروان چڑھاتی ہے. یہی عورت ہے کہ جو دینداری پر چلتے ہوئے شوہر کسی ملک میں بھی ہو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. یہی عورت ہے جو اپنی نسلوں کو صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, عمار الدین زنگی, علاء الدین خلجی, موسیٰ برادران, ابو ریان البیرونی اور ابن فرناس جیسے لوگوں کے درس دے کر بچوں کو ان کے نقش قدم پر چلاتی ہے. یہی عورت ہے جو مارکیٹوں میں جا کر اپنے بچوں کو اسپائڈر مین کے ڈریس دلا کر انہیں مکڑی والا بچہ بناتی ہے, چمگادڑ والا بچہ بناتی ہے, بلی والی اس کو عورت لڑکی بناتی ہے. یہی عورت ہے, ایک ہی عورت ہے مگر روپ دو ہیں. یہی عورت ہے جو شیطان سے دعا کر کے بچے کو زندہ کرا کے دجال سے زنا کرے گی. یہی عورت ہے جو جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی. یہی عورت ہے جسے جنت میں عورتوں کا سردار بنایا جائے گا. یہی عورت ہے کہ جو اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا. یہی عورت ہے کہ جو جنت کی حوروں پہ بھی شہنشاہت سے دی جائے گی. یہ ایک ہی عورت ہے مگر روپ رویے دو ہیں, روپ رویے دو ہیں.
اسلام کا ہر حکم سراپا حکمت پر مبنی ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ علامہ عزیز الدین بن عبد السلام نے فرمایا کہ شریعت کے تمام احکام کی بنیاد مقصد صرف دو ہیں، صرف دو: لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں سے نقصان کو دور کرنا۔ یہاں کیا ہے، ایک عورت ننگی ہو کے مارکیٹ میں آئی ہے، چست اور جوبن لباس پہن کر، دوسری کہتی ہے کہاں سے خریدا مجھے بھی بتاؤ، اس عید پر مجھے بھی لینا ہے۔ گناہ سے دور کرنے کی بجائے خود اس گناہ کے سمندر میں ڈانٹے مارتے ہوئے میں گوتا ریز ہو رہی ہے۔ اور ایک عورت وہ ہے جو کہتی ہے کہ گناہ ہوا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اور معافی کی طرف اسے لائے اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی رحمت سے اس کو آشنار کروائے، ملوائے۔ سبقت رحمتی علی غضبی کی، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کے مطابق یا متعلق احکام میں ایک بنیادی حکم عورتوں کا نامحرم مردوں کے ساتھ یا گھر سے باہر پبلک مقامات پر چہرے کے پردے کرنے کا ہے۔ آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے۔ برقعے سے کیا ہوتا ہے؟ او بی بی خیستہ گل، او آسمان پری، او مملکت، او شاہ جہانی، تیری آنکھوں میں دنیا کے 700 کروڑ لوگوں کی حیا اور شرم بھی ڈال دو، فاطمہ کے جوتے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، وہ بھی پردہ کرے۔ عائشہ نابینا بیکاری کو بھیک دے دے، نبی کہے عائشہ سامنے کیوں آئی؟ یا رسول اللہ وہ اندھا تھا، تو اندھی نہیں تھی۔ اور ہم کہیں آنکھوں میں شرم ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ننگے گھومو، ہمیں یقین ہے ہماری آنکھوں میں شرم ہے، تم روڈ پہ ننگے گھومو، بالکل ننگے، کوئی کپڑے نہیں پہنو، ہماری آنکھوں میں شرم ہے۔ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا تو درس جو تم دینے نکلے ہو وہ درس کہاں جاتے ہیں پھر آج کی عورت اور آج جس درس کو لے کر نکلی ہے وہ فیمنسٹ ہے، وہ لبرلزم سے تعلق رکھتی ہے، اس کا درس صرف ایک دن کا ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جس پر انس یونس سیفی نے قصیدہ حسان بن ثابت پڑھ کے بتایا کہ وہ اپنے ہاتھ ہی سے بچیوں کو دفناتے تھے۔ پہلے کیا کہا کہ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر وہ گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں وہ دفن کرتے۔ پھر خدا نے ان پر اپنا رحم برسایا کہ عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، کہ عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ یہ عورت کو مقام دیا جس کو سانس لینے کی اجازت اس معاشرے میں نہ تھی، اس عورت کو یہ مقام عطا کیا کہ جا تجھے جو آج مقام دیا گیا وہ اس کائنات میں پہلے کسی کو ہوگا انبیاء کے دور میں ان کی شریعتوں میں، مگر اس محمدی شریعت میں عیسیٰ اور محمد کے درمیان کی جو شریعت تھی کہ آپ علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے اور عیسیٰ کی دنیا سے رخصت آسمانوں پہ اٹھنے کے بعد کا جو معاملہ تھا، عورت سے جو اس کی سانسیں چھینی گئی تھی اس کو واپس لوٹا دیا اور بتلا دیا حقوق دو، اور یہ لاکھوں روپے کے جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بڑی پیاری ایک بات پڑھی، آج کل کے پتہ نہیں والدین کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، میرا نظریہ ان سے بالکل الگ ہے۔ میری بہن کے لیے جب رشتہ ہونے لگا تو لڑکوں کی 2-3 فوٹو آئیں تو میری امی نے بہن کو دکھایا تو بہن نے بولا جنید سے پوچھ لو جو وہ بولے۔ تو میں اپنی بہن کے پاس گیا اور میں نے کہا ایک بات سن، شادی تو نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، شادی تو نے کرنی ہے، یہ لڑکے کی فوٹویں ہیں، یہ 3 فوٹویں ہیں، تیرے کو ان میں سے کون سا سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ شادی تو نے کرنی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے یہ 2 صحیح نہیں لگ رہے ہیں، یہ ایک دیکھ لو اگر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ بے غیرتی کا کوئی مقام تھا، یہ میرے نبی کی سنت تھی، یہ میرے نبی کی سنت تھی۔ تو بڑی پیارا ایک جملہ لکھا ہوا تھا اور وہ مجھے وہ دل پر لگا، اور میں نے انشاءاللہ آج یا کل میں اس پر اقوال بھی بنا دوں گا۔ وہ جملہ تھا کہ بیٹی کو 5 سال کی گارنٹی والا ماسٹر کا مولٹی فارم دینے والوں، سوچتے ہو یہ خوش رہے گی، اس سے ایک بار اس کی پسند پوچھ لو، جو نبی کی سنت ہے
کہ بھئی خاندان میں کوئی اگر پسند ہے تو بتا دے، جائز طریقے سے رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ 5 سال کی گارنٹی والا فارم ڈھونڈتے ہیں کہ ماسٹر کا، مولٹی کا، 7 اسٹار 5 اسٹار کا فارم لے لیں، 5 سال کی گارنٹی ہے اس کی۔ اگر اس سے اس کی پسند شریعت کے مطابق پوچھ لی جائے تو لائف ٹائم گارنٹی ہے، مگر یہاں نہیں چلنا۔ اور جو بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پیتے کہ نہیں جی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی، جو بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پیتے وہ وراثت میں سارا حصہ کھا جاتے۔ تو یہ عورتوں کو مقام اللہ نے آ کر دیے، بتلایا اللہ نے نبی کے ذریعے کہ بتا دو ان کو ان کی وراثت میں حصہ دیں۔ یہ لاکھوں کے جہیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں، انہیں کہو کہ بیٹی کو اس کا حق دیں۔ اور یہی نامحرم مردوں کے ساتھ پبلک مقامات پر چہرے کا پردہ کرنا نہ کرنا، نقاب پہننے سے عورتوں کو بہت سے میڈیکل فوائد تو حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث تو اس پر وعیدیں سناتی ہے، فضیلتیں سناتی ہے، مگر سائنس بھی اس پر کہتی ہے، وہ بھی پیچھے نہیں رہتی، وہ کہتی ہے سینکڑوں فوائد ہیں، سینکڑوں فوائد۔ میڈیکل ماسک یا میڈیکل نقاب یہ ایک معلوم بات ہے کہ سانس کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر حضرات چہرے کا ماسک، فیس ماسک استعمال کرنے کا خصوصی مشورہ دیتے ہیں۔ فیس ماسک پہننے سے سانس لینے والی ہوا صاف ستھری فلٹر ہو کر پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ سینے کے اکثر بیشتر بیماریاں، چھوت کی بیماری جو ہوتی ہے، زکام، نزلہ، سوائن فلو وغیرہ، سبھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ یہی حال تب چیچک، کھانسی، خسرہ اور خناق وغیرہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سانس کی بیماریوں کے مریض جب بات کرتے ہیں تو ان کی سانس کے ساتھ ہزاروں جراثیم بھی نکلتے ہیں، کھلم مارکیٹوں میں منہ کے ساتھ گھومنے۔ روحانی نقصانات تو ہیں ہی ہیں جو حدیثوں میں ہیں، قرآن میں لکھے ہیں، اور اس کے بعد جو کھلے منہ کے دنیاوی نقصانات ہیں وہ کیا جراثیم بھی نکلتے ہیں، اور جو مخاطب جس سے ہوتا ہے سانس میں شامل ہو کر اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اسے بیمار کر سکتے ہیں۔ جدید میڈیسن میں بھی اس عمل کو باقاعدہ طور پر ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں۔ خاص طور پہ بھیڑ بھاڑ سے وائرس زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ پبلکی مقامات پر جہاں کافی لوگ جمع ہوں سانس کی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث ہو سکتے ہیں۔ میڈیکل ماسک، میڈیکل فیس ماسک کی طرف اور نقاب بھی سانس لینے سے پہلے ہوا کو صاف کرتا ہے، اور مزید یہ کہ نقاب باہر کے گرد و غبار کو، سڑکوں پر گاڑیوں کے دھول کو اور اس سے حفاظت کرتا ہے۔ کبھی یونیورسٹی یہ پکوڑے شکوڑوں کی جو دکانیں ہیں نا، ان کو دیکھا کریں، پھر ان کو دیکھنے کے بعد نا اس پر باقاعدہ طور پر ان کو دیکھا کریں اور اس غور کیا کریں کہ وہ پکوڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہوا چلتی ہے، وہ سامنے نالی کا گند ہوتا ہے سوکھا ہوا، ساری مٹی اڑا کے وہ پکوڑوں پہ جلیبیوں پہ چپکتی بھی جاتی ہے۔ کتنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کولیسٹرول کی بیماری تھی کیا؟ اتنی زیادہ، یہ ٹی بی، ہیپاٹائٹس، کینسر، اس کے علاوہ پیٹ کے مرض، فلاں یہ وہ، اتنی بیماریاں۔ تو گویا جب ناکاب ہی نہ ہو اور کھلم کھلا چل رہے ہو، اور یہ اتنی ساری جو ہوائیں اڑ کے چل رہی ہیں اور وہ جا رہی ہیں اور منہ پہ چپک رہی ہیں، اور کچھ میک اپ اور کچھ یہ اور کچھ جراثیم اندر، پھر سوال آتا ہے جی مردوں کو بھی تو لگتی ہوں گی۔ تو مردوں کے حوالے سے داڑھی پر میں نے پھر وہ کسی دن نشست ہوئی تو وہ میں پوری کر دوں گا، بتا دوں گا کہ داڑھی کے طبی فوائد کیا ہے اور داڑھی کے دینی اور دنیاوی رکھنے اور نہ رکھنے کے نقصانات اور رکھنے کے فائدے اور فوائد کیا ہیں۔ وہ پوری ایک نشست ہے، اس پر پھر میں کسی دن موقع ملا تو کر دوں گا کہ مردوں کے لحاظ سے کیا معاملات ہیں اور کیسے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہوتا ہے کہ آج جب کہ سوائن فلو کی مہلک وبا کا جو خطرہ پوری دنیا کے اوپر سر منڈرا رہا ہے، میڈیکل ماہرین کے لوگوں کو پبلک جگہوں پر اپنے چہرے پر میڈیکل ماسک پہننے کا مشورہ دے رہے ہیں، مگر قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی آپ پہنو، روحانی بیماریوں سے بچ جاؤ گے، فساد سے بچ جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، دنیا کے جراثیم سے بچ جاؤ گے۔ کتنی ساری چیزوں کا پہلے ہی بتا دیا، کتنی ساری چیزوں کا پہلے بتایا کہ دیکھو جی ان چیزوں سے نقصانات جو ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے، وہ آپ کو بچائیں گے ان چیزوں سے باقاعدہ طور پہ۔ تو اسی طرح سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی حکم جو انسان پر اتارا ہے وہ بنا مقصد بنا فائدے کے نہیں ہے۔ چہرے کی جلد اور نقاب کے میڈیکل فوائد، چہرے کا پردہ کرنے سے عورتوں کے چہرے کی جلد بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کے عظیم محققوں نے اس کے بارے میں پوری ایک ڈیبیٹ کی ہے، باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے۔ اس پر تو میں تفصیلی گفتگو کر بھی چکا ہوں، پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا فائدے نہیں ہیں۔ بہرحال اس سے آگے کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ نقاب میں عورتوں کی حقیقی آزادی ہے، انہیں گھر سے باہر جا کر پڑھنے کی ہر چیز کی آزادی ہے، ہریسمنٹ سے بچتی ہیں، کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی لفافے کے اندر کون سا مظلوم ہے، کیا چھپا ہوا ہے، وہ بس جلتے چلی برقعے میں جانے دو۔ اور جو بنا برقعے کے ہوں ان پہ تو جی کمنٹ بھی یونیورسٹیز میں بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز تو پاکستان کی ایسی ہے جن کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹک ٹاک کا کوئی اڈا ہے، باقاعدہ یونیورسٹی تو لگتی ہی نہیں ہے، ان کا وہ پیریڈ گول کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، اس کے بعد ان کے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں صبح 8 بجے، پھر 10 بجے، پھر 12 بجے، پورے دن ان کے ٹک ٹاکوں پہ ویڈیو ہی اپلوڈ ہوتی ہے۔ وہ یونیورسٹی صرف نام کی رہ گئی ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو ہر شعبے میں مکمل نظام حیات مہیا کرتا ہے۔ اسلام عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد نہیں کرتا۔ اسلام عورتوں کو پردے کی حدود میں رہتے ہوئے ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ معاشرے میں جہاں کئی عورتیں مردوں کے اختلاط اور فتنے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ ہو، وہاں اسلام ڈھیل دینا برداشت نہیں کرتا۔ یہاں پر اس سلسلے میں اسلام کے چند احکامات باقاعدہ طور پر سورہ نور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں، اور اسی طرح بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ کہ قرآنی حکم کے تحت اب جو انسان اس کی مخالفت کرے وہ اوروں کو چھوڑ دے، سامنے والا بھلے فرعون صحیح چھوڑ دے اس کو، اس کے گناہوں کو دیکھنا، یہ دیکھ لیں کہ قرآن نے کہا یہ کام نہ کر تو میں نے گویا قرآن کو بھی پشے پش ڈال دیا، اب تو میں اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہوں، کہ گویا اللہ کو نہیں پتا تھا مجھے پتا ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا اور مجھے پتا ہے کہ یہ کام میں ایسے کروں، یہ کام میں ایسے کروں۔ یہ گویا اللہ کو نہیں پتا تھا، اگر اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ یہ پابندی نہ لگاتے۔ اللہ نے کہہ دیا پردہ کرو، ہم کہہ رہی ہم تو نہیں کریں گی، اے اللہ آپ کو نہیں پتا، آگے معاملہ بڑا خراب ہے، آگے معاملہ بڑا خراب ہے، میں تو نہیں کروں گی، آپ نے جو کرنا ہے کریں، آپ نے جو کتابیں اتارنی اتاریں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ڈیل جاؤ گھومو پھرو، پر یاد رکھو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، جمنی، الیکسا، گوگل اسسٹنٹ، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجیوں میں شمار ہوتے ہیں، مگر اس وقت سب سے ہائی لیول پر جو الٹرا پرو لیول پر ہے وہ اے آئی ہے۔ آج اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی سے بھی اگر پوچھ لینا کہ ہاں بھائی قرآن کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ قرآن ایک حقیقی اور سچی اور کلام الہی کتاب ہے۔ اچھا تو قرآن کے مد مقابل کچھ لکھ سکتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں یہ میں نہیں کر سکتی۔ بھائی کیوں؟ قرآن موت کے بعد ایک زندگی کا وعدہ کرتا ہے، اور میں کس چیز کا وعدہ کروں؟ میں کس چیز کا وعدہ کروں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو اچھا پھر تو کیا کر سکتی ہے؟ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ قرآن کون سے انداز میں بات کرتا ہے، قرآن کا لہجہ کیا ہے، قرآن کس طرز میں بات کرتا ہے، قرآن کس فلسفائی انداز میں بات کرتا ہے، میں یہ بتا سکتی ہوں، مگر میرے پاس وہ نہیں ہے۔ یہ ایک مشین جانتی ہے، آج کا انسان نہیں جانتا، آج کا انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ دور کی بات ہے کہ وہ کیا کرے، جو انسان کو برائی کی طرف ابھارے۔ کیا آتا ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف ابھارے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت 53 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ گو کہ یہ حکم اول اپنی ازواج جو مطہرات کے لیے نازل ہوا تھا، اور اسی حکم کے بعد ازواجات مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے۔ اب چونکہ حضور کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ تھا، یعنی کہ ایک مثال تھا کہ دیکھو
تم ان کے نام لیوا ہو، ان کو دیکھو ان کے گھر کیسے تھے، نمونہ تھا، اسی لیے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردہ لٹکا دیے گئے۔ اور آیت کے آخری فقرے میں، آخری لائن میں اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جو لوگ بھی مردوں اور عورتوں کے دل پاک رکھنا چاہتے ہیں، انہیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ قرآن نے مسلمان عورتوں کو نامحرم مردوں سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنے کا طریقہ بھی واضح کر دیا ہے۔ واضح۔ اب واضح طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے، میں نے اس دن بھی ایک لفظ کہا تھا کہ قانون کسے کہتے ہیں، قوانین کسے کہتے ہیں۔ قانون کی سب سے جامع اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ عدل، انصاف، بس اس کے بعد اس کو جتنا کھولو وہ کھل جائے۔ پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا طریقہ، وہ طریقہ یہ نہیں تھا کہ آواز کا لہجہ دھیما ہو یا کیسا ہو، محبت بھری آواز ہو یا نہ ہو، یہ تو سب کو یاد ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پردے کے پیچھے سے فسادات بھی نہ کرو۔ یہ جو پردوں کے پیچھوں سے آگے لگوائی جا رہی ہیں، پرائے گھروں پہ نظریں رکھ کر، پرائے رشتوں پہ نظریں رکھ کر، پرائے تعلقات پر نظریں رکھ کر، ہنسی آتی ہے مجھے، حیرت ہے انسان پر، اعمال بد کرے خود، لعنت کرے شیطان پر۔ لوگ ہمارے عیبوں پہ نظر اس طرح رکھتے ہیں جیسے وہ اپنے اعمالوں میں فرشتے ہو، جیسے فرشتے ہو اپنے اعمالوں میں۔ تو آج کیا ہے کہ ایک تو یہ طریقہ سب کو پتا ہے کہ جن نرم مزاج میں غیر محرموں سے بات نہ ہو، مگر یہ کوئی بیان نہیں کرتا کہ اسی پردے کے پیچھے سے فسادات بھی نہ ہو، غیبتیں بھی نہ ہو، چغل خوریاں بھی نہ ہو، بہتان بھی نہ ہو، تہمتیں بھی نہ ہو، پردے فاش بھی نہ ہو، عزت تار بھی نہ ہو، الزام تراشیاں بھی نہ ہو، غلیظ باتیں بھی نہ ہو، گالی گلوچ بھی نہ ہو، الزام تراشی بھی نہ ہو۔ ہمیشہ ایک مصرے کو دہرایا میں نے کہ ہزار مرد ایک صحیح عورت کو غلط نہیں کر سکتے، مگر ایک غلط عورت ہزار مردوں کو کیا کر سکتی ہے؟ غلط کر سکتی ہے۔ ادھر ہزار مرد ایک اچھی عورت کو غلط نہیں کر پا رہے، اور ادھر ایک غلط عورت ہزار مردوں کو غلط کر رہی ہے۔ جو اچھی عورت ہے وہ گھر میں ہے، وہ گھر میں کہاں ہے؟ اپنے گھر کے اندر ہے۔ بھائی اپنے گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کو آج کی ٹیکنالوجی کا بھی پتا ہے، جی آئی فون نام کا کوئی موبائل ہے، سیمسنگ نام کا کوئی موبائل ہے، ہواوی کا نام کا کوئی موبائل ہے، وہ چاند کو بھی زوم کرتا ہے، اس پر ٹک ٹاک بھی چلتا ہے، اس پہ یوٹیوب بھی آتا ہے، علی کا یادو کے گانے بھی چلتے ہیں، نیٹ فلکس کی سیریز بھی آتی ہے، پکاچو کے اوپر فری فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہے، گوگل بھی چلایا جا سکتا ہے، اسے سب پتا ہے۔ اتنی ساری ٹیکنالوجیوں کے باوجود بھی اسے کوئی بگاڑ نہیں پا رہا ہے، اس کے اس ڈھانچے کو کوئی نہیں بگاڑ پا رہا، اس اسٹرکچر کو کوئی بگاڑ نہیں پا رہا کہ وہ کہے جی میں نے پھینک دینا ہے برقع، میں نے پھینک دینے ہیں دستانے، اب تو میں بھی ٹک ٹاک پہ رقص کروں گی۔ نہ، اس نے ضرورت کے مطابق موبائل کو لیا ہوا ہے، ضرورت کے مطابق کلاسز لے رہی ہے، ضرورت کے مطابق کام کر رہی ہے، ضرورت کے مطابق ڈیٹا بھیج رہی ہے، ضرورت کے مطابق ڈیٹا ریسیو کر رہی ہے۔ ہزاروں ٹیکنالوجی ہیں، 3 مہینے سے بند سم، *22244# ملائے، 6 GB نیٹ فری، ایک بار زونگ ایپ ڈالے 5 GB نیٹ فری، اتنے پیکیجز دے رہے ہیں، اتنی کمپنیاں، ہزاروں مرد بیٹھ کے پلاننگیں کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے، مگر وہ صحیح لڑکی گمراہ نہیں ہو رہی ہے، وہ گمراہ نہیں ہو رہی ہے، اسے گمراہ کر نہیں پا رہے۔ اس کے ایمان کی وہ طاقت، وہ قوت اتنی مضبوط ہے کہ یہ پیکیجز، یہ رقص، یہ ماحول، یہ ٹک ٹاکس اسے متاثر نہیں کر پا رہے۔ اور ایک وہ ہے جو متاثر ہو چکی ہے، اس کا باپ کہتا ہے جی میں اپنی بیٹیوں کو روز کہتا ہوں بچوں آپ نے مجھے ایک حدیث سنانی ہے، حدیث، اور تھوڑی دیر بھی کسی، وہ لڑکے بھی کچھ بدبختی ہوتے ہیں تو اسی کے باپ کے کلپ کے نیچے کسی نے فوٹو لگا دی، اسی کی جوان دونوں لڑکیاں کھدڑے کے ساتھ ناچ رہی ہیں، اور اوپر اس کا باپ کہہ رہا ہے میں اپنی بچیوں کو روز کہتا ہوں بیٹا آپ نے روز مجھے ایک حدیث سنانی ہے، ہمارے گھر میں الحمدللہ درس بھی ہوتا ہے، اور نیچے دونوں اس کی بیٹیاں، الشبا انجم اور وہ جنت مرزا، وہ کھدڑے، وہ کیا نام ہے، وہ کین ڈول دبئی والا، اس کے ساتھ ناچ رہی ہیں کھدڑے کے ساتھ۔ بولا ماں یہ پتہ نہیں کون سی حدیث پڑھ کے ناچ رہی ہیں۔
اور ایسی ایک لڑکی آ کے ٹھمکا مارتی ہے تو 10 لاکھ مردوں کے لائک بٹور لیتی ہے. یہ ایک غلط عورت 1000 مردوں کو، لاکھوں مردوں کو غلط کر رہی ہے. اور ادھر ایک اچھی عورت کو ہزاروں ٹیکنالوجیاں غلط نہیں کر سکی. کیوں نہیں کر سکی؟ کہ اس کو پتا ہے اس کی حدود. وہ کسی نے کہا نا، میں نے بیچ میں ایک مصرع لگایا تھا کہ سوچو جو دلوں کے راز لوگوں کو معلوم ہوتے، تو سوچو جو دلوں کے حال لوگوں کو معلوم ہوتے، راز فاش ہوتے، تو سوچو کتنے فساد ہوتے. تو کسی نے میرے کو کہا کہ سر کوئی آپ کا راز فاش کرے گا تو آپ اس کے کرو گے. میں نے کہا نہیں، بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کر دیں گے، ہم یہ راز فاش کر رہے ہیں فلاں کا، اور یہ فلاں کا ہم نے کر دیا، تو گویا اگر یہ اختیار اللہ نے سارا انسانوں کو دیا ہوتا تو دنیا میں کوئی گھر آباد نہ رہتا، کوئی گھر آباد نہ رہتا. اللہ نے ایک حدود رکھی، ایک قائمیت ان پر قائم کی کہ نہیں جی یہ ہم ہی جانتے ہیں دلوں کے ویٹ کیا ہے. جب ہم اللہ حاکم الکائنات، حاکم الملک، رازق، مالک، جبار، قہار، کلیم، جب خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں معاف کرنے والے ہیں، تو انسانیت کو یہ حق ہم نے کبھی بھی نہیں دیا کہ انسانیت اس کے عدل کا فیصلہ کرے. ہاں، انسانیت کے جب حقوقوں کی بات آئے گی جس پر انسانیت اتراتی ہے، کہ حقوق اللہ کی بات آئے گی کہ حقوق اللہ اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا تو وہ انسانیت کہتی ہے جو وہ اللہ ہم سے پوچھیں گے. اور اگر اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو اوروں کو چھوڑ، اس کا بدلہ تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے تو بتا. میں نے پرسوں کہیں ایک کتاب کھولی، اس میں ایک لفظ کہیں پڑھا، اس میں لکھا کہ شکر الحمدللہ، اللہ کی کسی چیز پر شکر ادا کرنا، اس کے معنی کیا ہے؟ تو لکھا تھا زبانی کہنا کہ شکر الحمدللہ کھانا کھایا، شکر الحمدللہ پیٹ بھر گیا، یہ زبانی ہے. عملی کیا ہے؟ عملی یہ ہے کہ اچھے کام کرنا. چلو جی یہ تو سب کو پتا ہے، دو باتیں. تیسرا مصرع اور نیچے لکھا ہوا تھا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کہ میں نے جو یہ کھانا کھایا ہے، جسم میں یہ قوت آئی ہے، یہ طاقت آئی ہے، یہ طاقت غیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، فساد میں مبتلا نہ ہو جائے، بے پردگی میں مبتلا نہ ہو جائے. میں اگر کسی کا بھی نمبر سیو کرتا ہوں نا، میرا یہ اصول رہا ہے. میرے کچھ اصول ایسے ہیں جو مفتی ملک عبدالحق صاحب بھی نہیں توڑوا سکے. کہ کبھی کوئی لڑکی آ کے مجھے کوئی بات کہتی کہ استاد جی یہ مسئلہ ہو گیا، میں کہتا استاد جی فلاں ایک مسئلہ ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں. اچھا کس نے کہا؟ میں نے کہا ایک لڑکی نے کہا. اچھا اسکرین شاٹ بھیجو. میں نے کہا استاد جی معذرت، اسکرین شاٹ میں نہیں بھیجتا. آپ کو کیا، میں اپنے شیخ کو بھی نہیں بھیجتا، یہ میرا اصول نہیں ہے. تو استاد جی نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور اس بات کی استاد جی سے بھی کبھی قسم حلفن لے کے پوچھ لینا کہ زندگی میں کبھی اگر میں نے اسکرین شاٹ بھیجا ہو، میں نہیں بھیجتا. اور دوسرا مصرع کیا ہے میری زندگی کا ایک اصول رہا، ایک تو یہ کہ میں اسکرین شاٹ نہیں بھیجتا، دوسرا میں کسی کا نمبر سیو کرتا ہوں تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں جاہل ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں کھچر ہوں، چپلے سیدھی کر کر کے علماء کا تھوڑا بہت سیکھا ہے. میرے حلیے سے، میری لینگویج سے، میرے غصہ کرنے سے میرے دین کو، میرے ایمان کو خدا را جج نہ کرنا. کیونکہ میں نے کالج میں بات کرنی ہے، میں نے یونیورسٹیز میں کرنی ہے، میں نے سیاسی جلسوں میں کرنی ہے، میں نے ہر جگہ کرنی ہے. کالج اور یونیورسٹیز کے لوگوں کے سامنے بات کرو تو پہلا ان کا مصرع تھا بس کرو، اور مولوی کہتے ہیں پینٹ نہ پہنو. میں نے کہا ہاں تو صحیح کہتے ہیں. اچھا تو پھر لکھو، لکھ کر دو مولویوں کو کہو فلسطین کی ساری لڑکیاں کافر ہیں، آہت تمیمی پینٹ پہنتی ہے کافر ہے، مریم عفیفی پینٹ پہنتی ہے کافر ہے، لیلا خالد پینٹ پہنتی تھی کافر ہے. لکھ کر دو. او نہیں نہیں جی، حق پر تو وہ لڑ رہے ہیں پھر، اور تم نے ادھر پینٹوں میں ہی دین ڈال دیا. میں کہتا ہوں نہیں جی، پینٹ منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ پینٹ نہ پہنو جس سے بے حیائی ظاہر ہو. کوئی کھلی ڈلی پہنتا ہے اپنے پردے کے لحاظ سے تو بھائی پہنے. تو میں نے کہا بھائی میرے حلیے سے کوئی جج نہ کرو، اگر اس سے کوئی پرابلم ہے تو میں نمبر سیو نہیں کرتا. میری اپنی ایک ذاتی زندگی بھی ہے، میں اس ذاتی زندگی کے مطابق بھی چلتا ہوں، باکسنگ بھی کرتا ہوں، فائٹیں بھی لڑی ہیں، ہر جگہ لڑی ہے. کوئی کہے استاد جی آپ تو کہتے ہو لڑنا اچھی بات نہیں اور آپ فائٹیں لڑ رہے ہو، سامنے والے کو مار بھی رہے ہو. تو بہت ساری جگہوں پہ ایک موقع نسبت ایک محل ہوتا ہے. میرے حالات سے کوئی کسی چیز کو جج کر لے کہ جی یہ بات ایسے کہی تھی،
میں نے کچھ ٹائم پہلے کوئی بیان کیا، ایک لڑکی نے مجھے کہا استاد جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان سے پہلے آپ نے کہا تھا یہ کام تم ایسے کر رہی ہو، آپ نے یہ بات ایسے بولی تھی اور ابھی آپ نے بیان میں یہ بات بول دی۔ میں نے کہا وہ حق بات ہے جو بیان میں بولی ہے، ہو سکتا ہے پہلے والی بات میری جھوٹ تھی، اس کی وجہ یہ اگر میں مثال کے طور پہ مذاکتاً کوئی جھوٹ بول رہا ہوں اور اگلا بیان میرا اس پر ہو کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، تو آپ کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ استاد جی نے اس بات کو حق پر چھپایا نہیں، بتلا دیا کہ بھلے اس سانچے میں تم مجھے بھی پرکھ سکتے ہو کہ میں کہوں جی ابھی جھوٹ میں بول رہا ہوں اور میں جھوٹ پہ بیان نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں نہیں؟ میرے میں اگر یہ عیب ہے تو میں حق بات کہنے سے کیوں کتراؤں؟ اور اگر میں یہ سوچ لوں کہ 100% میں کوئی آب زمزم سے دھل جاؤں اس کے بعد حق بات بیان کروں گا، تو پوری دنیا میں ٹارچ لے کر بھی گھومو گے تو 100% کوئی دھلاوا نہیں ملے گا، کوئی دھلاوا نہیں ملے گا، سبوں میں عیب ہوں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، روح زمیں پہ کیا سجدہ تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم کدا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت 32 میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، مردوں سے تم دبی زبان سے بات نہ کرو، جس شخص کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ تم سے کچھ توقعات وابستہ کر بیٹھے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ یہاں تو فسادات ہم لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کالج میں بیٹھ گئے تو کوئی بخاری کی شرح پہ تو بات ہونی نہیں ہے، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے تو ملفوظات پر بات ہونی نہیں ہے، سفیان سوری، حضرت مولانا تاتینوی اور کئی علماء بڑے بڑے ائمہ دین طبی تابعین، ان پر تو بات ہونی نہیں ہے۔ بات ہوگی وہ جی فلاں کی سیاست پر، فلاں کے عیب پر، فلاں کی اس پہ، فلاں بڑی اترا رہی تھی، فلاں بڑا یہ کر رہی تھی۔ بڑا ٹائم ہے ہم لوگوں کے پاس، بہت ٹائم ہے، اور سچ میں بہت ٹائم ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی نامحرم عورت کے پاس مت داخل ہو سوائے اس کے کہ اس شخص کے ساتھ ایک یا دو مرد ہو، اور گھر سے باہر کے پردے سے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں حدیث بھی آئی، اجنبی مردوں میں زینت کے ساتھ ناز و انداز سے چلنے والی عورتیں ایسے ہیں جیسے روز قیامت کی تاریخی، کہ اس میں کوئی نور نہیں، کوئی نور نہیں۔ کچھ لوگ ہیں نا، کچھ لڑکیاں ماحولیاتی میں نظر آتی ہیں، وہ شاید پہلی مرتبہ بیچاری گھر سے سج کے نکلی ہوتی ہیں، یا بیوٹی پارلر کا پہلی مرتبہ شاید خرچہ ملا ہوتا ہے، تو وہ کچھ مردوں کو دیکھ لیتی، دو چار ہے تو پھر زیادہ ہی وہ برقع سیٹ کر کے اور اترا کے چلنا شروع کر دیتی۔ ہم نہ دیکھنے والا بھی دیکھے جی، چلیں جی۔ جس طریقے سے آزاد برقعے کو کہا کہ آزادی ٹائپ کا برقع جو کھلم ہو، جس سے ظاہریت ظاہر نہ ہو، اس کو پہن کے چلو۔ نہیں جی، وہاں تو خوشبوؤں کے ایسے برمار لگے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ایک بلوچ پاڑا ہے، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بلوچوں کی زیادہ تر لڑکیاں ایران میں رہتی ہیں، تو وہ ہم کبھی دوست بلوچ پاڑے میں بیٹھتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، کوئی 13-14 سال کے تقریباً اس وقت، تو وہ اتنی خوشبو گلی میں آتی تھی، تو میں اکثر اس دوست سے بولتا تھا، میں بولتا یار یہ خوشبو، ہاں وہ کزنیں آئی ہیں میری ایران سے، اچھا عمان سے، ایران سے، اچھا یار یہ پرفیوم تو لا کے دے مجھے، یار یہ خوشبو تو لا کے دے، خوشبو بڑی اچھی ہے۔ وہ ایسی خوشبو لگا کے وہاں سے گزر جاتی تھی تو کئی گھنٹوں تک خوشبو آتی تھی۔ یہ پرانی کوئی 90 کوئی اپنا 2001 کی کوئی 99 کی کوئی بات ہے، اب تو پتہ نہیں وہ بلوچ پاڑے تو بدل ہی گئے، کچھ اور ہی بن گئے، اب تو آبادیاں ادھر ہو گئی، تو ہر کوئی ایران پہنچ گیا۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہم خوشبو کیا کرتے ہیں، اتنی بھرمار لگا کے جاتے ہیں، اتنی بھرمار لگا کے جاتے ہیں کہ کئی مردوں کو اگر چہرہ نظر بھی نہ آئے تو وہ خوشبو کا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ جی خوشبو ہے، خوشبو، بس خوشبو کا دیوانہ، اور ایسی خوشبو کہ بس وہ دماغ سے اترے ہی نہ، اور پھر وہ عجیب بس ایک ذہنیت چلی جاتی ہے، عجیب ایک جو حدود اللہ نے اس کو دی ہے اس حدود سے باہر نکل جانا انسان کا۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، پھر حضور نے عورتوں کی طرف گئے اور انہیں ایک علیحدہ خطبہ دیا۔
جس میں انہوں نے عذاب سے ڈرایا اور صدقے کی ترغیب دی، صدقے کی ترغیب۔ اور میں کہتا ہوں یہ صدقہ ہمیشہ دیا کرو۔ اب اس میں شرم آتی ہے 100 روپے کیسے بھیجیں گے، 100 روپے کیسے، ابھی بھیجو، نہیں دے سکتے کہیں محلے میں نہیں دے سکتے، اتنے اکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں، میرا اکاؤنٹ میں بھیجنا ہو، اکیڈمی کے اکاؤنٹ میں کہیں بھیجنا ہو، کہیں اور بھیجنا ہو، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں ڈال کے بتا دو استاد جی 50 روپے میں نے بھیجے صدقے کے، اپنے اوپر سے عذاب اتارنے کے، اللہ میں صدقہ دے رہی ہوں مجھے فتنوں سے بچانا، اے اللہ مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف علیحدہ گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں عورتوں کا اجتماع مردوں سے علیحدہ تھا، نبی کے دور میں علیحدہ تھا، اور وہ مخلوط اجتماع نہ تھا۔ فتح الباری کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے باہر بھیڑ میں مردوں اور عورتوں کا مکس اختلاط کو دیکھا، تو آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ وہ گلیوں کے درمیان نہ چلیں بلکہ کنارے پر چلیں تاکہ مردوں سے بھیڑ کی وجہ سے ٹکراؤ نہ ہو۔ مزید برآں مسلمان مردوں کو جنازے میں شرکت کی ترغیب دی گئی، لیکن عورتوں کو مردوں سے اختلاط سے بچنے کی خاطر شرکت جنازہ سے منع کیا گیا۔ علماء اسلام اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے، مثلا امام اعظم حنفی، اپنا عظیم حنفی اور عالم امام سراکشی اپنی باقاعدہ طور پر کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ مسلمان قاضی کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی عدالتی بیان مردوں سے علیحدہ لیں، کیونکہ عدالتوں میں لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ایسی بھیڑ والی جگہ میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے بہت سے فتنے جنم لیتے ہیں اور بڑے برے نتائج آتے ہیں۔ کبھی یہ سنا ہے کہ کسی میلے میں لڑکے کے کپڑے پھاڑ دیے، لڑکے کو ننگا کر دیا، لڑکیوں نے ہراساں کر دیا؟ ہاں وہ کالج میں تو ہو سکتا ہے، ہاسٹل میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکے چھٹی کے جاتے ہیں اور بعد میں درگتیں بن جاتی ہیں ان کی، مگر کبھی سنا ہے کسی میلے میں کسی لڑکیوں نے مل کر لڑکوں کے کپڑے پھاڑ دیے اور وہ لڑکے ننگے بھاگ رہے ہو بچاؤ بچاؤ بچاؤ؟ عورتوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کہ جب پردہ نہیں ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے ہیں، حدود کا خیال نہیں ہوتا ہے، تو پھر آئے دن کیس آتے ہیں کہ جی فلاں کے کپڑے وہاں پھاڑ دیے، فلاں کے ساتھ بدتمیزی کی، فلاں کو ہراساں کیا، فلاں پر تنقید کی، فلاں کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی، فلاں پہ یہ ہو گیا، فلاں پہ وہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی۔ تو محدث امام اشرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کل کے دور کی ایک نہایت بری بدعت جس میں چند جاہل لوگ ملوث ہیں وہ عادت ہے۔ چاند کی 9ویں تاریخ کو یہ لوگ جبل عرفات پر جا کر موم بتیاں جلاتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گمراہ کن فعل ہے اور اس میں بہت سی برائیاں جمع ہیں، مثلا مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط۔ اسلامی فقہ کتاب کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ذکر ہے کہ ایک علیحدہ باب میں یہ بحث کی بھی گئی ہے کہ شادی کی دعوت سے کن حالات میں انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ شادی کی دعوت کو اس صورت میں انکار کیا جا سکتا ہے جب شادی کی تقریب میں کوئی واضح برائی ہو رہی ہو، مثلا عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط ہو رہا ہو، فری مکس آف مین اینڈ وومن میٹنگز ہو رہی ہوں، یعنی عورتوں کا نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہونا، اور شادی کی تقریب میں لڑکیوں کو اور لڑکوں کے اجنبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، تو ایسی شادیوں سے بھی انکار کر دو۔ نہ بابا دور رکھو، ہم نہیں آتے، ہم آئیں گے تو تمہارا کوئی مرد اس طرف نہیں آئے گا اور ہمارے ٹیبل کی طرف نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو ہم اپنا منہ چھپائیں گے، پھر برا نہیں ماننا اس بات کو۔ جو کچھ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں۔